مرزا غلام احمد قادیانی کی لکھی ہوئی کتابوں کے اوپر میں نے تھوڑی سی تحقیق شروع کی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی زندگی میں 83 کتابیں لکھی ہیں۔ ان 83 کتابوں کو 23 جلدوں میں اکٹھا ایک جگہ پہ کر دیا گیا ہے۔ ان تمام جلدوں کو اکٹھا کرنے کے بعد اس کا نام دیا گیا ہے روحانی خزائن۔ روحانی خزائن جو کہ 23 جلدوں پر مشتمل ہے، جس میں مرزا غلام احمد قادیانی کی 83 یعنی کہ 83 کتابیں ہیں۔ اس کے 11,000 سے زیادہ صفحے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی ہے وہ ہے براہین احمدیہ۔ اب یہ جو کتاب ہے براہین احمدیہ، یہ سب سے پہلی کتاب ہے اور اس کے صفحے کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے 10,000 روپے کا انعام بھی لکھا ہے۔ وہ کیوں لکھا ہے وہ آگے انہوں نے اشتہار شائع کر دیا ہے۔ اس اشتہار میں جو لکھا ہے اس کا مفہوم آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ الہامی کتاب ہے اور اس میں جو کچھ لکھا ہے، جو اس کا رد کرے گا یا جو اس کو غلط ثابت کرے گا اس کو 10,000 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں 10,000 روپے انعام نہیں بلکہ میں توبہ کر کے اپنی اس جو عقیدہ ہے اس سے رجوع کر جاؤں گا۔ دیکھیں اس پوری ویڈیو میں کہیں بھی کوئی بدتمیزی نہیں کرنے والا، اس لیے جو بھی قادیانی دیکھ رہا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ وہ اس کو دیکھے اور اس کو پرکھے اور باقاعدہ خود جا کے اسٹڈی کرے۔ میں خود سے کچھ بھی نہیں کہنے لگا، نہ میں کوئی بدتمیزی کروں گا، میں مرزا صاحب کر کے ان کو بلاؤں گا۔ تو پلیز اگر کوئی قادیانی دیکھ رہا ہے تو بے فکر رہے، کوئی بدتمیزی نہیں ہونے والی۔ چلیے براہین احمدیہ جو کہ غلام احمد قادیانی صاحب کی سب سے پہلی کتاب ہے جس کے اوپر 10,000 روپے کا انعام ہے، اس کو ذرا پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ نمبر 26۔ اب میں آگے صفحہ نمبر نہیں بولوں گا، اوپر صفحہ نمبر لکھا ہوگا۔ اس میں انہوں نے یہ کیا لکھا ہے کہ اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ اس کتاب میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں سے لیا گیا ہے۔ براہین احمدیہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرامین سے اخذ کر کے لکھی گئی ہے۔ مرزا صاحب کا اپنی کتاب کے متعلق دعویٰ نمبر 2 کہ اس میں 300 عقلی دلائل قرآن شریف پر شائع ہو گئے، یعنی کہ قرآن مجید سے 300 عقلی دلائل لکھے گئے ہیں اس کتاب میں۔ مرزا صاحب کا اپنی کتاب کے متعلق دعویٰ نمبر 3، یہ قول ہمارا بلا تحقیق نہیں ہے، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس کتاب کی تالیف سے پہلے بڑی تحقیق کی گئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو لکھنے سے پہلے بڑی تحقیق کی ہے اور تمام کتابوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کرایا ہے، اور یہ کتاب جو ہے نا نمبر 1 پہ ہے، باقی سکین لگا ہے، آپ خود پڑھ لیں۔ براہین احمدیہ میں مرزا صاحب کا چوتھا دعویٰ، اوپر تو وہ پھر وہی چیز بیان کر رہے ہیں کہ کتاب اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بیان کیا ہے۔ یہ جو سیکنڈ لائن ہے نا اس پہ دیکھیں، جو لاسٹ سے اوپر والی لائن، کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم نے فقط اپنے ہی قیاس سے کوئی دلیل لکھی ہے اور نہ کوئی دعویٰ کیا ہے۔ کہتے ہیں اس میں نہ تو میں نے خود سے کچھ لکھا ہے اور نہ ہی اس میں نے کوئی دعویٰ کیا ہے۔ یہ چیز اب نوٹ کر لیں۔ مرزا صاحب کا اپنی کتاب کے متعلق 5واں دعویٰ، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ تمام صداقتیں جن پر اصول علم دین مشتمل ہے وہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ باقی سکین لگا ہے، آپ پڑھ لیں۔ اب یہاں پہ مرزا صاحب لکھتے ہیں تو وہ تمام دلائل اور براہین جو اس میں لکھی گئی ہیں، وہ تمام کامل صداقتیں جو اس میں دکھائی گئی ہیں، وہ سب آیات بینات قرآن شریف سے ہی لی گئی ہیں۔ براہین احمدیہ کے متعلق مرزا صاحب لکھتے ہیں دوسری لائن سے، جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ اس وقت اس عاجز کے ہاتھ میں ایک دینی کتاب تھی جو خود اس عاجز کی تالیف معلوم ہوتی تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کو دیکھ کر عربی زبان میں پوچھا، تو نے اس کتاب کا کیا نام رکھا ہے؟ خاکسار نے عرض کیا کہ اس کا نام میں نے قطبی رکھا ہے، جس نام کی تعبیر اب اس اشتہاری کتاب کی تالیف ہونے پر یہ کھلی کہ وہ ایسی کتاب ہے کہ جو کتب ستارہ کی طرح غیر متزلزل اور مستحکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ پا کر براہین احمدیہ نامی کتاب لکھی، جس کے متعلق اعلان کیا کہ اس میں 300 دلائل صداقت اسلام کے دیے جائیں گے۔ مرزا صاحب نے اپنی کتاب براہین احمدیہ کے متعلق جو دعوے پیش کیے ہیں ایک بار ذرا وہ انگلیوں کے اوپر نوٹ کر لے۔ ایک تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ کتاب الہامی کتاب ہے، دوسرا یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوا ہے یہ کتاب لکھیں، اور تیسرا یہ کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہے۔ چوتھا یہ کہ یہ کتاب انہوں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کتاب کو جو ہے اپروو کیا، اس لیے یہ کتاب قطبی ستارے کی طرح بڑی مستحکم یعنی کہ مضبوط کتاب ہے۔ اور پانچواں یہ کہ اس میں 300 سے زیادہ دلائل ہیں اور وہ سارے دلائل وہی ہیں جو قرآن کے، یعنی کہ اب اس کتاب میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے
اور ان چیزوں سے دور نہیں جانے والا۔ یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں نے آپ کو سارے دلائل باقاعدہ ان کے جو لکھے ہیں، جو دعوے لکھے ہیں اس کتاب کے متعلق وہ دکھائے ہیں، کیونکہ اب آپ کو ایک چیز سمجھانے لگا ہوں۔ تو اب میں جو آگے شروع کرنا لگا ہوں وہ اب ڈرلنگ ہے، وہ آپ کو بہت زیادہ ڈرل کرنے والا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، یہ آیت حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اب یہ جو صفحہ نمبر 593 یعنی کہ 593 پہ مرزا صاحب نے بیان کیا ہے کہ وہ غلبہ اسلام کا جس کا تم لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، قرآن کی ایک آیت پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو وعدہ کیا گیا ہے یہ حضرت مسیح علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو ہوگا۔ تو دوبارہ کون آتا ہے؟ جو پہلے آیا ہو۔ اور پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کیسے آئے ہیں؟ بغیر باپ کے آئے ہیں۔ آپ دوبارہ نہیں آئے، آپ تو ابھی آئے ہیں، کیونکہ آپ تو ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو دوبارہ آنے کا انہوں نے خود بار بار یہ دیکھیں اس میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ وہ غلبہ تب آئے گا جب مسیح علیہ السلام دوبارہ آئیں گے۔ اور دوبارہ کون آتا ہے؟ جو پہلے آیا ہو۔ مثال کے طور پر آپ دوستوں کے ساتھ کسی ہوٹل سے کھانا کھا کے آتے ہیں تو آپ لوگ آ کے تعریف کرتے ہیں یار اس کا کھانا بہت اچھا ہے، تو پھر کچھ دن بعد آپ لوگ دوبارہ اس ہوٹل پہ جاتے ہو، تو دوبارہ جب جاتے ہو تو آپ ہی جاتے ہو۔ اس لیے دوبارہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ بھی مرزا صاحب نے خود لکھا ہے کہ ان کا نزول ہوگا۔ جب نزول ہوگا تو وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، مرزا صاحب ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے چیز لکھی ہے یہ اس کو اپنے دماغ میں ڈرل کرو۔ مرزا صاحب سے خود ہی غلطی اس میں ہو گئی ہے۔ آج اگر مرزا صاحب زندہ ہوتے نا تو 10,000 کی جگہ میں ان کو کہتا کہ آپ اس سے توبہ کر جائیں، لیکن وہ تو مر چکے ہیں، لیکن آپ لوگ تو زندہ ہو قادیانی حضرات، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دوبارہ مرزا صاحب لکھ رہے ہیں دوبارہ کتابیں پڑھو تو تم لوگوں کو پتہ چلے نا، تم لوگ سن سنا کے بس لگے ہو، تو دوبارہ وہی آتا ہے جو پہلے آیا ہو۔ تو ڈرل کرو اپنے دماغ میں، یہ سب سے بڑی غلطی انہوں نے لکھ دی۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ الہامی کتاب ہے، اللہ نے کہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن سے لکھی ہے، اور خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کی ہے۔ 300 آیات جو ہیں ان کا رزلٹ نکالا ہے، اور اس میں وہ کیا انہوں نے صحیح رزلٹ نکالا ہے کہ دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو جو خود کے بارے میں کلیم ہے وہ کلیم ان کا جاتا رہا۔ اب اتنی اتھینٹک کتاب مرزا صاحب لکھ کے گئے ہیں کہ الہامی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے لکھنے کا، اس میں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے لکھا گیا ہے، کچھ بھی انہوں نے خود سے نہیں لکھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں خود سے اس میں کچھ نہیں لکھ رہا ہوں، نہ میں کچھ دعویٰ کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں پیش کی، پھر اس کے بعد 300 آیات کا رزلٹ ہے، اور اس میں مرزا صاحب نے وہ سیدھا سیدھا لکھ دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اور دوبارہ وہی آتا ہے جو پہلے آتا ہے۔ مرزا صاحب پہلے بار آئے ہیں تو یہ دوبارہ نہیں آئے، اب یہ بعد میں کوئی آئیں گے تو وہ دوسری دنیا میں ان کو دیکھیں گے، اب جا کے اس دنیا میں تو ان کا پتہ کٹ چکا، یہ یہاں سے جا چکے۔ تو مرزا صاحب نے اتنی اپنی اتھینٹک کتاب میں اپنا رد خود کر دیا۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں سوچتا، عقل نہیں لیتا کہ اتنی اتھینٹک کتاب، اتنے اس کے بارے میں دعوے، اور اس میں جو انہوں نے لکھا ہے اور جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے وہ باقاعدہ 180 ڈگری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یا دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اس دنیا میں آئے تھے، مرزا صاحب ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے مرزا صاحب کا جو دعویٰ تھا اپنے بارے میں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام وہ باطل ہے، اور مرزا صاحب غلطی پہ تھے۔ آج جو بھی قادیانی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ توبہ کر لے اپنے عقیدے سے، دوبارہ کلمہ پڑھ کے اصلی مسلمان بن جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔